اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ اس کی محبت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ایمان ہے۔ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ان میں بھی نمبر 1 پر ایمان ہے۔ اور اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، پھر صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا، پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرنے والے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اور پھر رشتہ داریوں کو توڑنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے وہی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اس کی دلیل ہے قرآن حکیم کی آیت، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بلندیاں نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب کرے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں وہ دنیا میں نیکی کے کام کرتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کھلاتے ہیں، اور ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ ایمان لانے کے بعد تمام صحابہ اسی کوشش میں ہوتے تھے کہ وہ کس طرح نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ کبھی سوال کر کے پوچھتے، جیسے حضرت ابو ذر کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے جواب دیا، جب آپ سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ایک نیکی کر لیا کرو، کیونکہ ایک نیکی سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ذر نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے کہا کون سی گردن آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو اور وہ مالکوں کے ہاں سب سے نفیس ہو۔ میں نے کہا اگر میں ایسی گردن آزاد نہ کرا سکوں تو؟ آپ نے فرمایا پھر تو بیکار پھرنے والے آدمی کی مدد کیا کر یا بے وقوف شخص کے لیے کام کرو۔ میں نے کہا کیا خیال ہے اگر میں اس سے کمزور ہوں؟ آپ نے فرمایا تو لوگوں کو شر سے بچائے رکھ، بس تیرا یہ کام بھی صدقہ ہوگا جو تو اپنی جان پر کرے گا۔ اور صحابہ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر میں بھی رہتے تھے۔ سیدنا حنظلہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ کے پاس تھے، آپ نے ہمیں نصیحت کی اور دوزخ کا تذکرہ کیا۔ میں گھر آیا، بیوی بچوں سے ہنسی مذاق کیا، باہر نکلا تو مجھے سیدنا ابو بکر صدیق ملے۔ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی ہم جب رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو جنت دوزخ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہی تو میرا معاملہ ہے۔ دونوں رسول اللہ کے پاس گئے، اپنی کیفیت بتائی۔ سیدنا حنظلہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا کہتا ہے؟
میں نے سارا قصہ بیان کیا اور آپ نے فرمایا یا حنزلہ ساعتاً و ساعہ، اے حنزلہ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اگر تمہارے دلوں کی حالت ایسی ہی رہے جیسے ذکر الہی کے وقت ہوتی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور تمہیں راستوں میں سلام کریں۔ یہ ایمان ہے جس کی وجہ سے انسان نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت کا سب سے بڑا سائن، سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی ہے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان والی، یقین والی زندگی نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔